يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ناظرین، آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں روزانہ قرآن مجید کے ایک سپارے کے اہم مضامین پر گفتگو کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق بھی. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، جسے پہلے پارے میں شامل نہیں کیا جاتا. گویا اس کی حیثیت پورے قرآن مجید کے دیباچے کی یا اس کے انٹروڈکشن کی ہے. قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے تعوذ ایک عام دستور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی. قرآن مجید میں یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ضرور آ جایا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنے کی ضرورت تو بالعموم سمجھ نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ایک چیز بہرحال ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ حاصل کرنے کی ضرورت تھی تو ہمیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں شیطان قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہ کر دے اور غلط خیالات اور غلط انٹرپریٹیشنز قرآن مجید کی ہمارے ذہن میں جا کر کہیں کھب نہ جائیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً ہم قرآن مجید کے راستے کو چھوڑ چکے ہوں. اسی حکم کی کمپلائنس میں میں پورے شعوری طور پر تعوذ پڑھتا ہوں اور ناظرین سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ تعوذ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہمیں قرآن مجید کے ہر نسخے میں لکھے ہوئے ملتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کی پہلی آیت آیہ بسم اللہ ہی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا حصہ تو سورہ نمل کی وہ آیت ہے کہ جس میں ایک ٹکڑے کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آئے ہیں اور باقی ہر جگہ قرآن مجید تبرک کے طور پر آیہ بسم اللہ تبرک کے طور پر لکھی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے. سورہ فاتحہ بجا طور پر ایک دعا ہے جو رب العالمین کی طرف سے تلقین فرمائی گئی ہے اس کے ماننے والوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو،
قرآن مجید کے ماننے والوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جزو لا ینفق قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھے جانے پر نماز کی ہر رکعت میں امت کا اجماع ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگ امام کے پڑھے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں مقتدیوں کے لیے، اور کچھ لوگ اس کا انڈیویجولی پڑھا جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ اوپننگ سینٹنس ہے، اوپننگ آیا ہے بالاتفاق قرآن مجید کی۔ اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کلام شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ملتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کا کلام اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ جو اس آیہ میں کرایا گیا ہے، اور وہ انٹروڈکشن کیا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے یا اس کے نام نامی اللہ کا تعلق ہے، یہ عربوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے انگریزی زبان کا لفظ گاڈ ود کیپٹل جی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں، اسمال جی سے لکھے جانے والے گاڈس اور ان کی مؤنث گاڈسز یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ لفظ گاڈ ود کیپٹل جی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ پھر قرآن مجید کی گواہی ہے کہ مکے کے مشرک و کافر اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق سمجھتے تھے توحید کے ساتھ۔ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ پھر مزید بہت سی آیات ہیں، اب وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، کہ جن میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکے کے کافر اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی سماعت اور بصارت پر کنٹرول رکھنے والا بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا بھی مانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ یونس کے اندر اس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یعنی یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دو الفاظ رب اور عبد یہ غیر اللہ کے لیے بنے تھے اور غیر اللہ کے لیے بولے جاتے تھے۔ یعنی رب کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے آقاؤں کے لیے، سو کالڈ لارڈز کے لیے، اور عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کے غلام کے لیے۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا یہ انٹروڈکشن کروایا ہے کہ یہ جو ارباب بنے بیٹھے ہیں یہ رب نہیں ہے، رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہی قرآن مجید کی انٹروڈکٹری آیا ہے، اوپننگ آیا ہے۔ اور غور کیجئے گا قرآن مجید میں جو پہلی آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ مکے کے لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب ہی کروایا گیا ہے۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، ون ہو کریٹڈ یو، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور وہ پہلے سے مانتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین، اور اس کے بعد وہی رب ماننے کا لازمی تقاضا کیا ہے، ایاک نعبد، تو اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت لاجیکل بات ہے کہ اگر رب وہ ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، اور اگر ہم اس کے بندے ہیں تو اسی سے سوال کرتے ہیں کہ جس کا انسان غلام ہوتا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے دروازے پر جائے۔ اور اس کے بڑے
عجیب عجیب جو مظاہر جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ سمجھ دی ہے کہ وہ بھی، یعنی ایک کتا اپنے مالک کا جب وفادار ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے پر جا کر اس روٹی کی توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے ہڈی ڈالیں گے. یہ مالک ماننے کا تقاضا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی مدد تو ہر چیز میں مانگنی ہے، لیکن دا بیسٹ تھنگ ٹو آسک ہم فار کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. لہٰذا تو ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف، لہٰذا تو ہمیں الذین انعمت علیہم. یہاں بھی نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ خط مستقیم نہیں کہا، صراط مستقیم کہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خط مستقیم ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ، اسٹریٹ، ایبسولوٹ اسٹریٹ. لیکن صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی کہتا ہے کہ بس یہ سڑک سیدھی جو ہے گھنٹہ گھر جاتی ہے، یا یہ سڑک سیدھی ایئرپورٹ جاتی ہے. حالانکہ وہ سڑک خط مستقیم نہیں ہوتی، خود بخود وہ گھومتی بھی ہے، مڑتی بھی ہے، لیکن منزل اورینٹڈ جو بھی ہوتا ہے راستہ، اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کون سا ہے؟ الذین، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو خوش ہوا، جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. تو اس میں جو بات میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ پرسن اورینٹڈ ہے، ایکٹ اورینٹڈ نہیں ہے. یعنی وہ کام یا وہ راستہ جس پر چل کر میں اللہ تیری رضا کو حاصل کر لوں، تجھے خوش کر لوں، مجھے وہ چاہیے. اور وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مجھے تیری ناراضگی تک پہنچا دے. آمین. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ ہی سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نو ڈاؤٹ یہ وہی کتاب ہے. یعنی پہلے سے جس کتاب کی آمد کی خوشخبریاں دی جا چکی تھی تورات و انجیل میں، یہ وہی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ایک ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو بن دیکھے ماننے والے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ سیکولر ذہنیت اور سیکولر اپروچ کے بالکل اپوزٹ یہ اپروچ ہے کہ سیکولرزم میں وہ چیزیں کہ جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ریئل نہ ہوں، ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور انہیں مانا ہی نہیں جاتا. لیکن قرآن مجید کا یعنی اوپننگ جو پری ریکویزٹ ہے قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کے حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آ سکیں، لیکن انسان کا دل گواہی دے کہ ہاں دے آر ریئل، ان کو ماننا. اور اس کی فردر جو ایکسپلینیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو اللہ کا رسول اور اللہ کا کلام مانتے ہوئے بالترتیب جو بھی خبر انہوں نے دی ہے وہ سائنٹیفکلی پروویبل ہو، سائنٹیفکلی ویریفائیبل ہو یا نہ ہو، اسے مان لینا، یہ ہے یؤمنون بالغیب کا مفہوم. تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ مانتے ہیں اس کو بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، گائیڈڈ ہیں، ڈائریکٹڈ ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. اس کے پھر مقابلے میں ذکر کیا وہ لوگ کہ جو کفر کر چکے ہیں. یعنی یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
لہذا 13 سال کم سے کم گزر چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، تو اب ان کا ذکر ہے جو اب تک کافر ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے اعتبار سے کہ آپ انہیں وارن کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ تذکرے ایسے ہی نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہیں، رہنمائی کے لیے ہیں۔ اور قرآن مجید پورا کا پورا ریئل اینڈ لائیو سٹوریز پر مشتمل ہے۔ میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر بیان ہونے والی کوئی کہانی جھوٹی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے، وہ لائیو سٹوری ہے، وہ قصہ پارینہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے واقعات، اور ہمیں ہدایات دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہدایت دینے کا یہ ہوتا ہے کہ اسے انسٹرکشن دی جائیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ کرو لیکن یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف طریقوں سے میسج دیتا ہے، کہیں واقعات بیان کر کے میسج دیتا ہے، کہیں کہانیاں سنا کر میسج دیتا ہے، کہیں انبیاء کرام کے قصے بیان کر کے میسج دیتا ہے، لیکن بہرحال پورا کا پورا قرآن مجید ہدایت اورینٹڈ ہے۔ اب ہم جب ہدایت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کی ہر آیت میں ہمیں ہدایت ملے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی۔ تو قرآن مجید میں نفاق کا جتنا مضمون بھی آیا ہے وہ بھی اسی طرح ایک لائیو سٹوری کی حیثیت سے کہنے کو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اور صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، کچھ ایکسپریشنز ہیں، کچھ اقوال ہیں کہ جو نقل کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ہدایت کی غرض سے قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی ایک ایک آیت میری رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید ایک ایک صفحے پر مجھے کئی ہدایات جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، مجھے کئی ڈائریکشنز جو ہے وہ دکھا رہا ہے، کئی راستے جو ہے مجھ پر کھول رہا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ہر مرتبہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، ہر مرتبہ جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ بھی میرے لیے ہدایت ہے۔ پھر 4 روز کے بعد جو ہے کوئی اور صفحہ جو ہے وہ دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ بھی میرے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید میں یہاں جو نفاق کا مضمون آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ ایڈوانس کر دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے، جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ بیماری کے سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی کسی بیمار کے ماتھے پر یہ چیز پرنٹ ہو کے نہیں آ جاتی کہ یہ شخص بیمار ہے، اسے ٹی بی ہے یا اسے کینسر ہے۔ ہاں، سائنز اینڈ سمپٹمز، علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے۔ کسی کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو اسے تشویش ہوتی ہے کہ کہیں مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی، فوراً بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب 1 مہینہ ہو گیا، ہلکا ہلکا مجھے بخار بھی آ رہا ہے اور کھانسی بھی آ رہی ہے، ذرا دیکھیے مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی۔ یہی مطلوب ہے روحانی معاملات میں بھی، کہ جب بھی انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے منافقین کے کچھ ایکسپریشنز کو پڑھے اور اسے فوراً کلک ہو کہ دس از واٹ آئی ڈیڈ یسٹرڈے، یہ تو وہ حرکت ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی، تو اسے فوراً تشویش ہونی چاہیے کہ کہیں میں نفاق یا منافقت کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ اس انداز سے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ پورا کا پورا قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو
اپنے رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کی بھی. وہی دعوت بندگی رب کی جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر آ چکا ہے. دعوت دی گئی اور پھر اس کے لیے دلائل دیے گئے. پھر قرآن مجید کی صداقت پر ایک چیلنج جو ہے وہ تھرو کیا گیا نہ ماننے والوں کے لیے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ اور پھر جس کو جی چاہے اپنی حمایت کے لیے بلا لو، اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. اور دیکھو اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور پھر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی مثال سے نو میٹر ہاؤ انسگنیفیکنٹ آبجیکٹ از، جس کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، بہت ہی حقیر شے مچھر جیسے، اللہ تعالیٰ اس سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی رہنمائی. اگر وہ بات مچھر کی مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہو تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے، اور اگر وہ بات ہاتھی کی مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہو تو اللہ تعالیٰ ہاتھی کی مثال دیتا ہے. ویری سمپل. ہاں وہ لوگ کہ جو ماننے والے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ آبجیکشن ریز کرتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا ہے، what does he mean by this. بہت اہم بات بیان فرما دی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر سکتا ہے، بہتوں کو راہیاب کر سکتا ہے، ہدایت سے ہمکنار کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر انہی کو جو نافرمانی کا ارادہ رکھتے ہوں. وہ جو ابتدا میں نے ذکر کیا کہ تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے، کہ قرآن مجید کی بھی اگر غلط انٹرپریٹیشن انسان کے ذہن میں آ گئی تو وہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے گویا گمراہ ہو جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے. جو نافرمانی کے ارادے سے قرآن مجید کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں نافرمانی کرنی ہے تو لو کر لو. لیکن جو شخص ہدایت کی غرض سے قرآن مجید پڑھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو ہدایت کی اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے. اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، بہت اہم قصہ جسے قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہدایت کے اعتبار سے بڑا اہم قصہ ہے. اس میں دو کردار ہیں، ایک شیطان کا کردار ہے اور ایک آدم و حوا سلام علیہما ہمارے ماں باپ کا کردار ہے. ایک اللہ کا مغضوب کردار ہے، کنڈیمڈ کیریکٹر، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والا. دوسرا اللہ تعالیٰ کا محبوب کردار ہے، Allah's فیوریٹ کیریکٹر، وہ آدم و حوا سلام علیہما کا کیریکٹر ہے. دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن اس جواب طلبی کے رسپانس میں شیطان نے آرگو کیا اور معافی نہیں مانگی تو مغضوب ہو گیا، اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا. اور آدم و حوا سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی، اللہ کے پسندیدہ بن گئے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے طویل، پہلے پارے کے اندر کم و بیش 10 رکوع ہیں کہ جن میں ان کے جرائم کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے ایک رکوع میں انہیں دعوت دی گئی ہے، 5ویں رکوع میں، 6ٹھے رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کے آغاز تک یہ مضمون چلا ہے، اور پھر وہ کنکلوڈ کیا گیا ہے اسی آیت کے ساتھ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ رب العالمین از گلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ ابراہیم. وہی انداز آپ کو یہاں پر ملے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ کے بندے بن جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی فرمان برداری کو اختیار کر لو. اور آخر میں پہلے پارے کو کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک نیک انسانوں کا گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، اور جو کچھ تم نیکیاں کماؤ گے وہ تمہارے کام آئیں گی اگر تم نے کمائیں. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم تم سے پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين